الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم رکھیں، یعنی مومن وہ ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ شرائط، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کے ساتھ ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کرنا اور دوسروں کو اس کی تلقین کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، صدقہ واجبات دینا، اور اس کے علاوہ نفلی خیرات و صدقہ دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، ان کے اعمال کی مقدار، کیونکہ مومنین کے احوال ان اوصاف میں مختلف ہیں، اس لیے ان کے مراتب بھی الگ الگ ہیں۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، اور بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے، جو ہمیشہ عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، بغیر محنت و مشقت کے یہ روزی جنت میں عطا کی جائے گی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح محبوب آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، یعنی مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف جو آپ تشریف لے گئے، یہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ برآمد کیا، آپ کا جانا حق کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالی نے آپ کی مدد فرمائی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہتھیار تھوڑے ہیں، دشمن کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور وہ اسلحہ وغیرہ کا بڑا سامان رکھتے ہیں۔ جو مسلمان اس جنگ کو پسند نہیں کرتے تھے، یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ جنگ سے فرار ہونا چاہتے تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری تیاری مکمل نہیں ہے، ہمیں تیاری کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ کو پسند فرما رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی رائے کو حضور کی رائے پر قربان کر دیا، اور دل و جان سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان کے ملک شام سے ایک قافلے کے ساتھ آنے کی خبر پا کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب سے مدینہ شریف میں ریاست قائم ہوئی اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، اس وقت سے مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کرنے لگے، اور انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھا دیا، اور اس بزنس کے ذریعے وہ اسلحہ خرید رہے تھے اور جنگی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کوششوں کو توڑنا چاہا، کیونکہ وہ یہ کوششیں اسلام کے خلاف اور اسلامی ریاست مدینہ شریف کے خلاف کر رہے تھے۔ ایک قافلہ 40 افراد پر مشتمل تھا، شام سے تجارتی مال لے کر مکہ شریف آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ اس قافلے کو روکا جائے، تاکہ یہ جو اسلحے کو جمع کرنے کا ان کا حوصلہ ہے وہ پست ہو۔ ابو سفیان جو اس وقت کافروں کے سردار تھے اور یہ قافلہ لے کر آ رہے تھے،
انہیں اندازہ تھا کہ مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے علاقے میں انہوں نے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ جاسوسوں نے ابو سفیان کو خبر دی کہ مدینہ شریف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ تو ابو سفیان نے دو کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ انہوں نے اپنا راستہ بدل دیا اور ساحل سمندر کی طرف چلے گئے۔ دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو خط دیا اور کہا کہ مکہ شریف جا کر ابو جہل کو دے دو۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں خطرہ ہے، مسلمان ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم ہماری مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل نے 1000 کا لشکر تیار کیا اور وہ اس قافلے کی مدد کے لیے آئے۔ اس دوران جب ابو سفیان نے یہ دیکھا کہ اب میں مسلمانوں کی پکڑ سے دور نکل گیا ہوں، تو پھر انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو بھیجا اور اس پر لکھا کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب حفاظت ساحل کی طرف نکل گیا ہوں، اب مسلمان مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ ابو جہل کو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن ابو جہل کو غرور تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمانوں کو سبق سکھاؤں گا، ہم بدر میں پہنچیں گے، مسلمانوں کو گرفتار کریں گے، ان کو رسیوں سے باندھیں گے، اور پھر ہم بدر میں شراب پیئیں گے، کنیزوں کا ناچ دیکھیں گے، اور پھر مسلمانوں کو گھسیٹ کر مکہ شریف لے جائیں گے اور انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے تاکہ آئندہ کسی کو ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہاں پر جب ابو سفیان کا قافلہ مسلمانوں کی پکڑ سے باہر نکل گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے ایک پر مسلمانوں کو فتح مند کرے گا، چاہے قافلہ ہو، چاہے مکہ شریف سے آنے والے کافروں کی فوج ہو۔ صحابہ نے اس میں موافقت کی، مگر بعض کو یہ عذر ہوا کہ ہم اس تیاری سے نہیں چلے تھے، نہ ہماری تعداد اتنی ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان اسلحہ ہے، اور نہ ہمارا یہ ذہن تھا کہ ہم اتنے لوگوں سے مقابلہ کریں گے۔ ہم تو 40 افراد کو گرفتار کرنے کے لیے چلے تھے، 313 ہماری تعداد ہے، 6 زرہ ہیں، 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں۔ اب سامنے 1000 کا لشکر آ رہا ہے، تو بغیر تیاری کے ان سے مقابلہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں گزری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قافلہ تو ساحل سمندر کی طرف نکل گیا اور ابو جہل سامنے آ رہا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قافلے ہی کا تعاقب کیجئے اور دشمن کے لشکر کو چھوڑ دیجئے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار گزری تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص اور اپنی فرمانبرداری کا اظہار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہم آپ کی رضا کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے، اور بڑی قوت اور استحکام کے ساتھ انہوں نے عرض کی کہ وہ کسی طرح آپ کی مرضی مبارک کے خلاف سستی کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اور صحابہ نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم فرمایا آپ اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم ساتھ ہیں، کبھی پیچھے نہ رہیں گے۔ ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کے عہد کیے، ہم نے یہ عہد کیا کہ ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ مہاجرین اپنے جذبے کا اظہار کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا۔ انصار سے معاہدہ یہ تھا
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لائے تو اس سے پہلے آپ نے انصار سے معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ مدینہ شریف پر حملہ ہوا تو انصار جنگ میں شریک ہوں گے، اور اگر مسلمان مدینہ شریف سے باہر کوئی جنگ کرتے ہیں تو انصار کو شریک ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا تو انصار کے قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بھی وہی رائے ہے جو مہاجرین کی رائے ہے۔ ہم خاموش اس لیے ہیں کہ مہاجرین یہ محترم ہیں، یہ کلام کر رکھے ہیں، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جب ان کا کلام مکمل ہوا تو ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر کے اندر کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ حکم دیں تو ہم ان 8 تلواروں سے کیسر و کسرا پر حملہ کر دیں۔ ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح نہیں جنہوں نے جنگ کے موقع پر یہ کہا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ کا رب جائے اور دونوں جنگ کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ کے ساتھ ہم ہر وقت ساتھ رہیں گے اور آپ کے قدموں پر جانیں نچھاور کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور آپ مسکرائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد بن معاذ کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ غزوہ خندق کے بعد جب آپ شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تدفین کے بعد ان کی والدہ کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، چونکہ ایک بیٹا وہ احد میں دے چکی تھی، دوسرے بیٹے حضرت سعد بن معاذ پھر شہید ہو گئے۔ تو حضرت سعد بن معاذ کی والدہ رو رہی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد کی ماں مت رو، خوش ہو جا۔ جب سعد اللہ کے حضور حاضر ہوئے تو اللہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور یہ اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا مسکرانا، اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مگر اس سے حضرت سعد بن معاذ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے خصوصی کرم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام کی جذبات سنے تو فرمایا، چلو اللہ کی برکت پر بھروسہ کرو، اس نے مجھے وعدہ دیا ہے، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، مجھے دشمنوں کے گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے مرنے اور گرنے کی جگہ نام لے لے کر بتائی کہ فلاں کافر یہاں گرے گا، یہاں مرے گا۔ ایک ایک کی جگہ پر نشانات لگا دیے اور یہ معجزہ دیکھا گیا کہ ان میں سے جو مر کر گرا اسی نشان پر گرا، اس سے وہ آگے پیچھے نہ ہوا۔